باپ گھر پہ آتا ہے اور ماں جو ہے بچوں کے بارے میں بتاتی ہے کہ بھائی بچوں نے آج پورا دن یہ کام کیا، اس طریقے سے غلط کیا، اس طریقے سے صحیح کیا، یہ ماں کا سوال اٹھنا اور بچوں کے بارے میں باپ کو بتانا، یہ چگل خوری کی اس میں آئے گا یا کیا آئے گا؟ سوال ہے کہ اگر کوئی بڑا غیبت کر رہا ہو تو اس کو کیسے روکا جائے؟ برائے کرم اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے۔ اللہ اکبر۔ یہ غیبت تو ہے، ماں اگر باپ کو شکایت کرتی ہے اپنے تمہارے بیٹے نے یہ کیا تو وہ کیا، اگر یہاں نیت یہ ہے کہ یہ سدھار نہیں سکتی تو اب اس کا باپ اس کو سدھارے، اس لیے کہہ رہی ہے تاکہ یہ اس کو سمجھائے، وہ سیٹ کرے، توبہ کروائے، اس نیت سے کہہ سکتی ہے۔ ورنہ بچوں کے تعلق سے تو بہت غیبتیں یہ ہر گھر میں ہیں تقریباً۔ وہ چڑچڑا ہو گیا ہے، ضد بہت کرتا ہے، بستر گندا کر دیتا ہے، یہ غیبتیں ہیں۔ یہ بھی کرنا منع ہے، بلا ضرورت نہیں، ورنہ یہ بھی غیبت ہے، غیبت کرنا گناہ ہے۔ بچوں کے تعلق سے تو یہ عام باتیں، چڑچڑا ہے، ضد کرتا ہے، ماں کو مارتا ہے، باپ کو مارتا ہے، شرارت بہت کرتا ہے، یہ عیوب ہے نا۔ تو جو بھی عیب ہے تو یہ پیچھے سے بطور برائی بیان کرنا کسی کے سامنے، تو یہ غیبت ہے۔ کوئی بات کرنے سے پہلے آدمی بولنے سے پہلے تول لے کہ یہ جو میں فلاں کے بارے میں کرنے جا رہا ہوں، چاہے وہ 1 دن کا بچہ ہے یا 100 سال کے بزرگ ہیں یا فوت شدہ ہے، جو فوت شدہ مسلمان ہے جیسے، اس کی غیبت تو زندوں سے بھی زیادہ سخت ہے کہ زندے کو پتہ چل گیا تو معاف کروا سکتے ہیں، فوت شدہ سے تو معاف کروانے کی صورت ہی ختم ہو گئی۔ یہ زیادہ خوفناک ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یہ زیادہ بگاڑے گا۔ ان مانو کر کہ اس کا گناہ اور سخت ہے۔ تو یہ سوچے کہ مطلب یہ اگر میں جو اس کی بات بتا رہا ہوں یہ سنے تو اس کو اچھا لگے گا یا برا لگے گا۔ وہی عیب کی بات مائنس، مطلب تو اگر اپنے کو لگے گا اس کو برا لگے گا تو آدمی چپ رہے، اگر کوئی صحیح مصلحت نہیں ہے تو بیان کرنے کی۔ بعضوں کا صحیح مصلحت ہوتی ہے بیان کرنے کی، اس پر بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ کسی مفتی کو مسئلہ دریافت کرنے کے لیے کسی کی غیبت کرنی پڑی کہ یہ کرنا کیسا، تو اس نے یوں کیا، اس طرح ایک ذہن میں ہے، تو یہاں جائز تو ہو جائے گی غیبت، لیکن اس میں بھی بہتر ہے کہ اشارے میں بات کرے۔ اچھا، اب کوئی مدنی چینل پر کسی کا ایسے نام سے یا غیبت کرے کہ لوگ اس کو پہچانے، کچھ تو لوگ پہچانتے ہوتے ہیں، اس سوال میں تو مسئلہ معلوم کرنا چاہتا ہوں اور بالکل نام لے کر، تو یہ پھر خطرناک۔ مفتی صاحب کو اکیلے بتائیں۔ اسی طرح تعویذ لینا ہے، دعا کا کہنا ہے، کسی کی برائی بیان کر کے کہ اس کی یہ برائی دور ہو جائے، یہ بھی ذہن میں رکھے کہ یہ دوسرا نہ سن رہا ہو۔ یہاں تو سرے ہم کھڑے ہو کر بولتے ہیں سب کے سامنے، کبھی تو اپنے باپ کی برائی کر دیتے ہیں، کبھی ماں بہنوں کی برائی کر دیتے ہیں، اس طرح کہ یوں کرتی ہے تو یوں کرتا ہے، تو میرے ماں باپ آپس میں لڑتے رہتے ہیں، آپ کو حل بتائیں۔ اب تو حل کیا، ماں باپ کو اگر کسی نے بول دیا، کوئی تو جانتا ہوگا آپ کو، یا نشر مکرر میں مدنی چینل پہ چلی گیا، نشر مکرر نہیں، وہ جیسے خصوصی میں ہوتا ہے ہمارا آفر، جس کو کہ وہ ڈائریکٹ لائیو نہیں ہوتا، لیکن اس کو بعد میں چلتے ہی ہے۔ تو یہ اگر چل گیا اور آپ کے ماں باپ کو کسی نے بولا کہ ہم لڑتے ہو، جا کر تمہارے بیٹے نے مدنی چینل پر بولا ہے، تو اچھا، اب جو بیٹے کا حال ہوگا نا، یہ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو اس لیے نام لے کر نہ ماں باپ کا کہنا ہے نہ کسی اور کا۔ زید بکر ایک طریقہ نا، زید یوں کہتا ہے، بکر یوں کہتا ہے، یا اے یوں کہتا ہے، بی یہ کہتا ہے، سی یہ بولتا ہے، یعنی کوئی بھی اشارے میں بات ہو۔ کوئی غیبت کر رہا ہو، اس سوال یہ بھی تھا، کوئی غیبت کر رہا ہو تو اس کو کیسے سمجھائیں؟ اول تو غیبت کی شناخت ہونی ضروری کہ یہ ہے غیبت۔ اب جس کے پاس علم ہے
کہ واقعی یہ پہچان ہے اس کو کہ یہ غیبت ہے، تو اب اگر اس کو سمجھانا ممکن ہے کہ سمجھانے سے فساد نہیں ہوگا، یہ جھگڑے نہیں کرے گا، مزید 2-4 گناہ شامل نہیں کر لے گا، تو ٹھیک ہے، اس کو سمجھانا چاہیے۔ ظن غالب آ گیا کہ میں سمجھاؤں گا تو مان جائے گا، تب تو واجب ہو جائے گا اس کو سمجھانا۔ تو اس طرح غور کر کے اس کو سمجھائے، پہلے خود سمجھتا ہوں، یہ ضروری ہے کہ اس کو پتہ ہو کہ یہ غیبت ہے اور اس کی کوئی بظاہر مصلحت بھی نظر نہ آتی ہو بتانے کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔